آپ کو اصل خلق کیا کرنا ہے اس دنیا میں؟ حسن عمل. اسی سورہ مبارکہ ملک کا مطلع ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حسن عمل، احسن عمل، حسن خلق، احسن خلق، جو کچھ بھی آپ بنائیں وہ اس عنوان کے تحت آ جائے، حسن عمل. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں حسن عمل خلق کرنا ہے. اچھا، یہ حسن عمل جو خلق کریں گے تو پھر اس دنیا کے بعد یہ ہے آزمائش گاہ. یہ ذہن میں رہے، بالکل یہ آزمائش گاہ ہے. اس کے بعد اس آزمائش گاہ سے نکل کے کیا ہوگا؟ جہاں جائیں گے وہاں رزلٹ ملے گا، نتیجہ ملے گا، گولڈ میڈل ملے گا، بہت کچھ ملے گا جس کا جیسا عمل ہوگا. لیکن وہ جب ملے گا اور جب امتحان گاہ سے نکلیں گے تو بیچ میں ایک زمانہ ہوگا. خود قرآن مجید میں سورہ مؤمنون میں یہ فقرہ موجود ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک درمیانی مدت ہے، برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. اچھا، اٹھائے جائیں گے قرآن کا فقرہ ہے. اب اس پر بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں صاحب برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت سے تو نہیں، میں نے مبالغہ کر لیا. کچھ لوگ جو اپنے کو عالم بھی سمجھتے ہیں، دانشور بھی سمجھتے ہیں، اور دین کا نعوذ باللہ مجدد بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں برزخ کچھ نہیں ہے، نہ عذاب قبر ہے نہ ثواب قبر ہے، کچھ نہیں ہے، بس مر گیا انسان، قبر میں رکھ دیا گیا، اب وہ روز حشر اٹھایا جائے گا، بس جو کچھ ہوگا روز حشر ہوگا. حضرت روز حشر جو حشر ہوگا وہ ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت کچھ حشر ہوگا. ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. اب میں آپ حضرات کو ڈرانا نہیں چاہتا، یہ میرا مسلک نہیں ہے، یہ میرا رویہ نہیں ہے. میں ہمیشہ محبت اور امید کے لہجے سے تعلیم و تربیت کے کاررواں کو آگے بڑھاتا ہوں، خوف اور دہشت کے لہجے میں نہیں. یہ میرا اسلوب نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بے خوف ہو جانا بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ روز میں عرض کروں، خدا سے عشق کریں، عشق، خدا سے محبت کریں، محبت. محبت محبت ہی ہوتی ہے. اگر خالص محبت ہو نا تو ممکن نہیں ہے کہ محبوب اپنے سچے محب پر لطف نہ کرے. یہ ممکن نہیں. یہ چیز فرہنگ وجود میں پائی نہیں جاتی. یہ چیز قاموس ہستی سے باہر ہے. اگر کوئی محبوب ہے اور اس کا کوئی سچا محب ہے، سچا محب ہونا شرط ہے، سچا محب ہونا شرط ہے. اگر سچی محبت خدا سے ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا اجر نہ ملے، لطف نہ ہو. وقت کم ہے اور میں خود گفتگو کو بہت پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ یہ گفتگو ہے بہت شیریں اور پر لطف. محبت کی گفتگو ہوتی ہی ہے پر لطف. کتنی ہی آزمائشیں ہوں محبت کی راہ میں، لیکن اگر وہ محبت کی راہ کی آزمائش ہے تو عاشق کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، ہمیشہ. کتنی ہی بڑی آزمائش ہو شیریں معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ کہ اللہ سے محبت کیجیے اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ اور رسول اللہ اور محمد اور آل محمد کی محبت پر کیجیے، دنیا کی محبت پر نہیں، مال دنیا کی محبت پر نہیں. اگر آپ نے دنیا اور مال دنیا کی محبت راسخ کر دی بچے میں تو یہ بچہ، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، رنج کے ساتھ
ناخوشی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی محبت بو دی بچے میں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ سرو بہشت نہیں بن سکتا۔ ایک ہی تو زمین ہے، اس میں چاہے گندم بو لیجئے چاہے جو، ایک ہی زمین ہے، چاہے آپ اس میں گلاب بو لیجئے چاہے ببول، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی انسان ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک سرشت ہے۔ اگر آپ نے دنیا بو دی تو وہ آخرت کہاں سے اگائے گا؟ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے، بوئی ہے دنیا کاٹیں گے آخرت، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی رہیں دنیا میں بوئیں آخرت۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، اس فقیر کے جملے نہیں، حضور کے جملے۔